السلام علیکم. میں فیس بک پیج پہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج پروفیشنل ٹیکس فورم کے زیر اہتمام ہم نے ایک ایونٹ منعقد کیا ہے جس میں عمران منیر صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے پروفیشنل ٹیکس بار کے اور فیصلہ آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کے ایک متحرک کارکن ہیں، رکن ہیں، تو سابق یہ ایگزیکٹو ممبر کونسل کے اندر بھی رہے ہیں. آج ہم نے انہیں اسپیشلی انوائٹ کیا، بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آج لگے ہیں، بزی پرسن ہے بہت زیادہ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بجٹ ابھی آیا ہے 2022-23 اس کے جو اندر جو ویوز ہیں ان کے وہ لیے جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپڈیٹس جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے جائیں. تو سر سب سے پہلے تو آپ اپنا اوور آل بجٹ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اوور آل آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کیسے بجٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ گروتھ کا بجٹ ہے یا ڈی گروتھ کا بجٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیے بجٹ جو اس دفعہ آیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ مشکل بجٹ ہے، کیونکہ ایک انٹرم گورنمنٹ آئی ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے آئی ہے اور اس کے پاس پریشر ہے پیمنٹس کا، کلیکشن اور ریونیو کے مسائل ہمیشہ کی طرح کھڑے ہی ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں اس کو. لیکن اس دفعہ جو بجٹ ہے یہ ایک مشکل بجٹ اس سینس میں ضرور ہے کہ ان کے پاس اس ٹائم پہ شارٹیج آف فنڈ ہے. ریکوریز کا پریشر ہمیشہ کی طرح سے ایسے ہی رہنا ہے، آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. تو ان حالات میں ہم اس بجٹ کو آسان بجٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے کچھ ایسی چیزیں ضرور بجٹ میں دیتی ہے جو کہ ریلیف میئرز کے زمرے میں آتی ہیں. اب ریلیف میئرز کیا ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن اوور آل جو بجٹ ہے اس کو ہم اس طرح کومنٹ اگر کریں کہ یہ اچھا بجٹ ہے یا رائٹ بجٹ ہے تو یہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگی. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جن جن پوائنٹ پہ ریلیف دیا گیا ہے ان میں ریلیف کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اگر اس میں 4 امینڈمنٹس یا منی بجٹس آ جاتے ہیں تو وہ اصل بجٹ کی روح پہ جو بھی ہم کامنٹ کریں گے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال پھر یہی لے لیتے ہیں سر. آپ ہم چونکہ یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بجٹ کے بارے میں ایک ان کے اوور آل ویوز تو لے لیے، لیکن ہمارا کوئی بجٹ کے اوپر کوئی کریٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ وی آر ٹیکس پروفیشنلز. تو ہم نے ٹیکس ہی کے اوپر بات کرنی ہے، ٹیکس میں کیا اپڈیٹس ہوئی ہیں. تو ٹیکس کے اندر جو 2 مین اسٹیچوٹس ہیں وہ ایک انکم ٹیکس ہے اور ایک سیل ٹیکس ہے. تو ہم انکم ٹیکس سے شروع کرتے ہیں. عمران منیر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ پہلے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ ریلیف میئرز کون کون سے؟ انکم ٹیکس میں دیکھیں ریلیف میئر میں سب سے بڑا میئر جو سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی انکم پہ ٹیکس دینا کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک دفعہ ریلیف دیا ہے. تھوڑا سا سیلریڈ پرسن جن کا ہمیشہ سے تقاضا تھا، اور یہ پچھلی گورنمنٹ جب گئی تھی تو انہوں نے جاتے وقت بھی ایک بڑی میجر چینجنگ کی تھی کہ ان کو 1.2 ملین تک ٹیکس ایگزمپشن دے دی تھی. وہ انہوں نے اب دوبارہ سے 1.2 ملین کر دی ہے سیلریڈ پرسن کے لیے، یعنی 12 لاکھ روپے تک، جس کا مطلب ہے 1 لاکھ ماہانہ انکم تک والے جو لوگ ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. اسی طرح سے بزنس کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا بہتر کیا ہے، 4 لاکھ روپے کی سلیب تھی پہلے جس کو بڑھا کے اب 6 لاکھ کر دیا گیا ہے. تو یہ مین جو سب سے بڑی چینج سب سے پہلے آتی ہے نظر ریلیف میئرز میں، وہ یہ ٹیکس کی سلیبز ہیں جن کو کہ بڑھا دیا گیا ہے، جس میں سیلریڈ پرسن کو خاصا ریلیف ملے گا. یہ تو ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ سیلری پرسن جو ہے جس کی 6 لاکھ سیلری تھی اب وہ 12 لاکھ تک بھی ارن کرتا ہے لیٹس سپوز، تو اس کو کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں کرنا پڑے گا. تو سیلری پرسن حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. دینا چاہے سیلری پرسن ہے، بزنس انڈیویجول ہے، تو یو آر مور دین ویلکم. آپ کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں عمران منیر صاحب سے. اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی کہ سیلری پرسن، تو بزنس انڈیویجول کے لیے یا کاروباری شخصیت کے لیے بھی کوئی ریلیف ہے؟ کاروباری شخصیت کے لیے میں نے بتایا نا کہ جو بیسک سلیب تھی 4 لاکھ والی اس کو بڑھا کے 6 لاکھ کیا گیا ہے. یہ مین بیسک جو ریلیف ہے یہ بیسیکلی منیمم جو انکم ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کیا گیا، جو کہ اب 50,000 روپے ماہانہ انکم والے جو لوگ ہوں گے بزنس مین وہ اس میں سے نکل جائیں گے. تو یہ کچھ تھوڑا سا ریلیف ان کے لیے بھی ہے. یہ یعنی تھوڑا سا ریلیف دیا گیا. جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ بجٹ ایک ایسے حالات میں بنا ہے جہاں پہ فزیکل اسپیس جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا سر، اب اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بجٹ کے اندر ریلیف میئر تو اکا دکا ہی ہیں، برڈن والے میئر تو خاص طور پہ زیادہ تر لوگ پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ جو اب آپ کے ریٹیلرز ہیں، چھوٹا دکاندار ہے، شاپ کیپرز ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جو ہے آیا ہے ٹیکس میں، کیا کوئی نیا ٹیکس متعارف کروایا گیا ہے؟ لیکن جو شاپ کیپر ہے نا بیسیکلی یہ لوگ پہلے بھی مختلف کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں، جیسے ٹائر 1 ٹائر 2 ریٹیلرز کی کیٹیگری تھی. پھر انہوں نے کاٹیج انڈسٹری کی ایک لمیٹیشن دی تھی جن کو 8 ملین اینول ٹرن اوور پہ لے کے آئے تھے. تو شاپ کیپرز کے حوالے سے اس دفعہ ایک نئی
एंटर हुई है जिसको इन्होंने फाइनल टैक्स रजीम में लेके गए हैं, जिसमें इनका बिजली के बिल जो है उसके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगा दिया गया है। वो इनका फाइनल टैक्स होगा और वो ही टैक्स ये देंगे और उसके बाद ये अपनी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी में चले जाएंगे। तो जो छोटा दुकानदार है वो बेसिकली इस चीज को एंजॉय करेगा, ये एक बड़ा मेजर बेनिफिट है उसके लिए। आई थिंक किसी ने वॉइस क्वालिटी का क्वेश्चन किया था, तो थोड़ा हम वॉइस का एक मैसेज अभी किया था वैस कादिक साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आइडेंटिफाई किया। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अब वॉइस की क्वालिटी कैसी, क्योंकि पहले हम लैपटॉप के माइक से बात कर रहे थे, अब हमने एक अलहदा माइक लगाया है प्रॉपर। तो आप हमें बता दीजिएगा कि अब आपको आवाज़ हमारी किस तरीके से आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हमारी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आती रहे। कमेंट्स भी तो जो छोटा दुकानदार है उसके हवाले से आपने ये बताया है कि इनकम टैक्स में भी उसको एक फिक्स टैक्स पे करना पड़ेगा बिजली के बिल की सूरत में, और सेल टैक्स भी उसको पे करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो छोटा दुकानदार जो है वो तो इस तरीके से, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, तो ये कैसे उसको लेंगे, रिएक्ट करेगी मार्केट इसके ऊपर? नहीं देखें, अगर आप ये समझे ना कि इसमें उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, तो वो अगर नॉर्मल बिजनेस में आता है तो फिर तो वो स्लैब्स में आ जाएगा। वो तो बुक कीपिंग भी करेगा, अकाउंटेंट भी रखेगा, हिसाब भी बनाएगा। यहाँ पे तो उसको सारी चीजों से माफी दे दी गई है कि आप बिजली के बिल में एक फिक्स टैक्स पे कर दें और उसके बाद आप इससे बिल्कुल कोई बुक्स आपने मेंटेन नहीं करनी, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, तो ये उसके लिए बेहतर है, आसानी है उसकी। ठीक है, ये जनाब ये क्लैरिफिकेशन है कि उसके लिए ये बेहतर है कि वो फाइनल टैक्स पे फॉल रहे और वहां पे जस्ट अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइनल टैक्स में पे करे। अब उसका टैक्स तो कट जाना है, तो उसको चाहिए ना रिटर्न्स भी फाइल करे। सर उसको अपना फाइलर का बेनिफिट लेना चाहिए, सबसे बड़ा बेनिफिट। देखिए अगर आपने टैक्स दे दिया है और उसके बावजूद आप नॉन फाइलर के तौर पर फिर फर्दर टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो तो आपका नुकसान है। ये तो उनको खुद देखना चाहिए कि अब हमने एक पेज की सिंपल सी रिटर्न है, जो कि आम छोटे बिजनेसमैन के लिए जो रिटर्न का इन्होंने प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर, और वो एक सिंप्लीफाइड रिटर्न का पैटर्न भी दे दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। देखिए FBR की ऐप मौजूद है, सिंप्लीफाइड रिटर्न है, आपने एक दो लाइनें उसमें एक दो कॉलम फिल करने और आपकी रिटर्न फाइल हो जानी है। छोटे बिजनेसमैन को मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत है। इसमें अब वो ये हुआ है कि अब वो हरेसमेंट से भी निकल जाएगा। उसको 114(4) का नोटिस नहीं आएगा गाड़ी खरीदने पे, मोटरसाइकिल खरीदने पे, घर खरीदने पे। वो अपना फिक्स टैक्स दे रहा है और अपनी एक इनकम कैलकुलेट करके अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। उसको वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न फाइल करना चाहिए। अच्छा सर, सुनने में आया है कि टैक्स क्रेडिट्स पहले बहुत सारे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उनको विड्रॉ कर लिया गया है। तो IT सेक्टर में भी कोई 100% टैक्स क्रेडिट था, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। इस हिस्से में भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जो टैक्स क्रेडिट्स है ना, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे सब्सिडीज को खत्म किया गया है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें IMF का प्रेशर भी था, आपकी डोनर एजेंसीज जो भी आपको दे रही हैं फंड, उनका प्रेशर भी था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इन्होंने सब्सिडीज खत्म करनी है। इसी तरह से टैक्स क्रेडिट भी खत्म होंगे। IT सेक्टर चूंकि नया था, आप जानते हैं कोई भी नया सेक्टर, जैसे कंपनीज को दिया गया था टैक्स हॉलीडे, जैसे आप जोन में चले जाते हैं, जोन एंटरप्राइजेस के पास टैक्स हॉलीडे है। इसी तरह से IT सेक्टर को भी एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज पे 100% टैक्स क्रेडिट था। उनको अब इन्होंने एक नॉमिनल अमाउंट जो कि 1/5 आई थिंक बनता है ऑफ टोटल अमाउंट 20% 0.2% जो है 0.20% ऑफ टैक्स लगाया गया है टर्नओवर। ये बिल्कुल उसी तरह से कटेगा जैसे पहले 154 में एक्सपोर्टर हजरात का 154 में 1% कटता था। अब IT सर्विसेज वालों का 0.2 कटेगा, बट विद सर्टेन कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो उन पे भी 1% की स्लैब लागू होगी, जो कि आम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लागू है। तो ये IT सर्विसेज वालों को ये समझना है कि वो अब 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो सर्विसेज रेंडर करेंगे, उनकी जो पेमेंट उनको वाया बैंकिंग चैनल आएगी, तो बैंक उनका 1% टैक्स डिडक्ट करेगा अगर उन्होंने मतलूबा रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। अगर वो मतलूबा रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो उनका टैक्स रेट 0.2% है, जो कि एक रिड्यूस्ड रेट है। सही है, यानी मतलब ये है कि अब ये टैक्स क्रेडिट रिजीम से निकल आए हैं और अब ये फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर है विद सम कंडीशंस कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हो, सेल टैक्स रिटर्न फाइल की हो, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स फाइल की हो, तो उस पर इनको रिड्यूस रेट 0.25% पे जो है वो डिस्चार्ज मिल जाएगा लायबिलिटी का। चले अच्छा सर, अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन जो हो रही है इस टाइम, जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो बना है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। तो इसमें आप बताएं कि क्या चेंजेस आई हैं, पहले तो ये बता दें, फिर उसके बाद आपके व्यूज भी लेते हैं।
ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا ہے بیسیکلی جس میں سب سے زیادہ اماؤنٹ انوالوڈ ہے. آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں اسٹک اپ ہے, اور جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو سرے سے نہ تو اینٹین رکھتے ہیں اور نہ ہی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. اچھا, یہ تھوڑا سا اب جو انہوں نے کیا ہے یہ میئر تھوڑا ہارش بھی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کو بڑا کوئی نارملائزڈ ٹیکسیشن میں لے کے گئے ہیں, اب اٹ ہارڈ سائڈ پہ ہے. ان پہ جو سب سے زیادہ ہارڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 250 یعنی کہ 2.5 کروڑ 250 ملین کی جو پراپرٹی 25 ملین کی جو پراپرٹی ہے, 25 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ کی ہر پراپرٹی کو ایکسٹرا, اس میں میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو آپ کی ایک گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں جو آپ کے زیر استعمال ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو اس کا ایک فارمولا بنایا گیا جس کے تحت آلموسٹ 1% آف ویلیو آف دا پراپرٹی بنتا ہے. وہ ایک آپ کی رینٹل انکم کنسیڈر ہوگی اور اس پہ آپ ٹیکس دیں گے, جو کہ میں نے بتایا کہ ویلیو کا 1% بنے گا. وہ بیسیکلی 5% ہے 20% ہے, تو وہ 1% آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ 1% بن جائے گا. تو یہ سب سے پہلا. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ہولڈنگ پیریڈ تھا, ہولڈنگ پیریڈ کو انکریز کر دیا گیا ہے. پہلے ہولڈنگ پیریڈ تھا 4 سال تک, اگر آپ پراپرٹی رکھتے ہیں تو آپ اس پہ کیپٹل گین ٹیکس نہیں دیں گے, 4 سال سے زیادہ رکھتے ہیں. اب اس کو بڑھا کے 6 سال کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو 236 کی ایٹ سورس ڈیڈکشن تھی, جو 236 کی وہ پہلے 4 سال تھی, وہ اس کو بڑھا کے 10 سال کر دیا گیا ہے. تو اس طرح پراپرٹی کے اوور اگر پراپرٹی کو لیتے ہیں نا, تو پراپرٹی میں سارے ہی ٹیکسیشن بڑھ گئے ہیں, ہولڈنگ پہ, رکھنے پہ, ایون جو پراپرٹی. اچھا, اس پہ ہماری رائے یہ ہے کہ شاید یہ مشکل ہو ان کو یہ کنٹینیو کرنا کہ جو بھی ایسا ایسٹ ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ میرے ذاتی خیال کے مطابق شاید یہ کنٹینیو نہ ہو سکے اور یہ پرپوزل شاید آگے اپروو نہ ہو. لیکن آج کے دن میں بجٹ میں انہوں نے یہ لگا دی ہے, اور آج کے دن میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ہر وہ ایسٹ جو کہ زائد ہے آپ کے استعمال سے, اس پہ اگر وہ 2.5 کروڑ سے اوپر ہے تو 2.5 کروڑ کی آپ ٹوٹل یعنی ایگزمپشن لیں گے. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایسٹس 10 کروڑ کے ہیں ایکسٹرا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 7.5 کروڑ پہ 1% ٹیکس دیں گے اور 2.5 کروڑ آپ کو ایگزامپٹ ہو جائے گا. یہ ایکسٹرا کی بات ہو رہی ہے, ادر دین دا ہوم ان وچ یو ریزائڈس. 1% ٹیکس جو ہے وہ ہر سال آپ دیں گے. یہ ایک بہت ڈراسٹک قسم کا میئر ہے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز والے اس کے اوپر کیا انیشیٹو لیتے ہیں, اور باقی جو بزنس اوور آل کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر اپنا کیا ریئیکشن دیتی ہے. اور جیسے عمران منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کروانا, یہ والی جو خاص امینڈمنٹ ہے. اچھا, ایک ٹیکس اور متعارف کروایا گیا ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے کہ اس کو ایک جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ ٹیکس, ایک ڈسکریمنیٹری ٹیکس اس کے اوپر لگایا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. اچھا, ایک یہ بلال بھٹی صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ ریٹیلرز کا جو الیکٹریسٹی بل پہ فائنل ٹیکس ہے اس کی سلیب ریٹ کیا ہے. بلال, یہ مختلف ہیں, 3,000 5,000 10,000 کے حساب سے ہے, بل کے حساب سے ہے. بل 30,000 ہوگا تو اس پہ وہ شیئر کر دیتے ہیں آپ کو. ویسے فائنانس بل میں اس کا چارٹ اویلیبل ہے. اچھا, اب جو کوشچن ہے ہمارا کہ جی 2% جو ایکسٹرا ٹیکس ہے, یہ سارٹ آف سپر ٹیکس ہے. یہ صرف ان لوگوں پہ ہے جن کی اینول انکم 300 ملین سے زیادہ ہوگی, وہ 2% ایکسٹرا ٹیکس دیں گے. اس میں موسٹلی بڑی کمپنیز آئیں گی, بینکنگ کمپنیز, انشورنس کمپنیز, آپ کی جو ملٹی نیشنلز آ جائیں گی جن کے پروفٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں. 300 ملین سے زیادہ انکم والوں کو 2% ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑے گا. یہ انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ جو زیادہ انکم ارن کر رہے ہیں وہ 1-2% ایکسٹرا دیں تاکہ یہ ہمارے خزانے میں وہ پیسہ زیادہ آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اگر ہم انکم ٹیکس کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, سیل ٹیکس کی طرف اگر ہم آئیں تو سیل ٹیکس میں اگر نمایاں جو چینجز ہیں ان میں سے ایک جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیئر 1 ہے اس کی ڈیفینیشن کو, اس کے اسکوپ کو بڑھایا گیا ہے, اور اس کے اندر جو جیولرز ہیں اور جو پریشیس میٹلز کو ڈیل کرتے ہیں لوگ, ان کو بھی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں, اگر آپ ٹیئر 1 میں آتے ہیں نا تو جیولرز اور یہ لوگ بیسیکلی تو اب بائی نیم ایڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیئر 1 کو پڑھیں جو امینڈمنٹ جنوری 2022 میں آئی ہے, جس کو ہم نے 4th امینڈمنٹ کا غالباً نام دیا تھا, اس میں انہوں نے یہ چیز بڑی کلیئر کر دی تھی کہ ایئر کنڈیشنڈ مال آپ کا آ گیا, کریڈٹ کارڈ مشین آ گئی. اب جیولر سب کے پاس آلموسٹ کریڈٹ کارڈ مشین موجود ہے, تو وہ سارے آلریڈی اس میں آ گئے ہوئے تھے انڈائریکٹلی. لیکن چونکہ جیولر ایک ایسی کیٹیگری ہے جنہوں نے ابھی تک سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہیں کروائی, حالانکہ ان پہ سیلز ٹیکس لگ چکا ہوا ہے. بہت سے ابھی بھی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے بغیر چل رہے ہیں.
تو ابھی اس میں کلیئرلی ایک امینڈمنٹ دوبارہ دی ہے، بائی نیم ان کو ایڈ کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب اگلے سال میں ایک ایفرٹ چلے گی جس میں جیولرز ہیں ان کو کمپلسری رجسٹریشن کی طرف لایا جائے گا اور پھر ان سے جو سیلز ٹیکس ہے وہ ان سے لیا جائے گا. یعنی مین ٹو سے کہ اب باقاعدہ طور پہ ان کو ایک ایز اے کیٹیگری بنا کے کیٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی تھی کیٹیگری لیکن ابھی تھوڑا سا انہوں نے، کیونکہ یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ایف بی آر اس میں اس پورے سیکٹر کو لانے میں، تو ہوپ فلی آنے والے دنوں میں یہ سیکٹر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، جو سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ تھی ایک ان رجسٹرڈ بندے سے اوبٹین کرنے کی، اس کے بارے میں بتائیں کچھ کہ کوئی اچھی خبر آئی ہے؟ سی این آئی سی کے حوالے سے بیسیکلی یہ بہت بڑا کوشچن ہے. دیکھیں جو بھی بندہ کاروبار کرتا ہے، آپ اپنے باہر سے اگر آپ کہیں نا بھائی آپ مجھے آئی ڈی کارڈ دیں گے تو میں آپ کو اپنی چیزیں بیچوں گا، تو اب وہ بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ ایک بالکل مانی ہوئی بات ہے. اس سیگمنٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت تھی جس کو انہوں نے ریویو کر لیا. حالانکہ پہلے بھی اس میں ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ چلیں جی واک ان کسٹمر میں 1 لاکھ کی لمٹ دے دی، پہلے 50,000 تھی پھر 1 لاکھ کر دی. یہ بیسیکلی سی این آئی سی کی کنڈیشن لگائی اس لیے گئی تھی تاکہ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن میں انکریز کریں. لیکن اگر آپ اس کے پیرالل دیکھیں تو ایف پی آر کے پاس اور بہت سے میئرز ہیں جس کے ذریعے وہ بڑے جو بزنس کرنے والے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کے پاس رپورٹڈ ہے، اسٹیٹ بینک کو رپورٹنگ ہے بڑی پیمنٹس کی. اس کے علاوہ وہ کوئی ایسٹ خریدتا ہے بندہ وہاں سے پکڑا جاتا ہے، کوئی ایکسپینڈیچر کرتا ہے وہاں سے پکڑا جاتا ہے. تو جو آپ پریشر ڈال رہے ہیں، ایک بندہ جو کہ رجسٹرڈ ہو کے بیٹھا ہے ٹیکس بھی دے رہا ہے لیکن وہ مال بیچنے سے تنگ ہے کیونکہ وہ شناختی کارڈ مانگتا ہے، تو یہ کنڈیشن تھوڑی سی ہارش ہو جاتی ہے. کچھ سیکٹرز واقعتاً ہی نہیں دے سکتے آئی ڈی کارڈ. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کے لیے آئی ڈی کارڈ کلیکٹ کرنا، جس بندے کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے، ایک ڈویژن کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ چھوٹے شہروں میں بھی دے رہا ہے، گاؤں میں بھی دے رہا ہے. اب وہ گاؤں جا کے کسی سے آئی ڈی کارڈ نہیں لا سکتا تھا، وہ تنگ تھا. یہ ایک ڈیمانڈ تھی. تو یہ آن ڈیمانڈ آئی تھنک اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. ہوپ فلی بزنس کے لیے یہ بہتر ہوگا. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے لیے ایف بی آر کے پاس کافی رستے ہیں، ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت لوگ یہ ایڈ کر سکتے ہیں. آج بھی ہم 3 ملین ٹیکس ریٹرن اگر لے کے بیٹھے ہیں اس دور میں بھی، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں جتنی بڑی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ 100 ملین پہ جانی چاہیے. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایف بی آر کے پاس اور بہت سارے رستے ہیں اور ان رستوں پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے انکم ٹیکس میں کہ ریٹیلر جو ہے اس کو فکس ٹیکس رجیم پہ ڈالا ہے، تو سیل ٹیکس میں بھی کوئی ایسی نیوز ہے کہ ریٹیلرز کے اوپر کوئی فکس ٹیکس لگ رہا ہے؟ یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں اس کو انہوں نے ان لائن کیا ہے، ان پہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو ان لائن کیا ہے. جو یہ ایف ٹی آر میں ان کو کہا ہے نا کہ بجلی کے بل پہ ہم آپ سے ٹیکس لیں گے، تو وہ دونوں طرف سے نکل جائیں گے. ادروائز سیلز ٹیکس میں ویسے فائنل ٹیکس رجیم کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں بنتا ہے. ادر دین ڈسٹریبیوٹر جو ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹ کمپنی کے بہاف پہ، پرنسپل کے بہاف پہ ایجنٹ کام کرتا ہے، تو وہ سارٹ آف ایف ٹی آر ٹائپ آتا ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ابھی اس دفعہ یہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ان کو جو دیا ہے فکس ٹیکس سلیب بجلی کے بل میں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے فکس ٹیکس میں اور فائنل ٹیکس میں چلے جائیں گے. بہت شکریہ عمران منیر صاحب آپ کے ٹائم کا. یہ ویڈیو جو ہے جن لوگوں نے بھی لائیو دیکھی ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کے جو کویسچنز ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں. ہمارا یہ پیج ہے، اس کے اوپر ٹیکس کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں نارملی، تو آپ یہاں پہ اپنے کوئی بھی بجٹ کے ریلیٹڈ یا نارملی کوئی بھی ٹیکس کے ریلیٹڈ آپ کویسچن جو ہے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.